أممنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی ہم یہ کتاب اللہ کے نام سے شروع کی تھی ہم نے، الحمدللہ آج یا کل میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے اس کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے، ہمیں ثابت قدم رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کی نیت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین کا علم ملنا اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے سے۔ فرشتے آپ جانتے ہیں کتنی بڑی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، کتنا ہی ان کا رتبہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو کہا کس کو سجدہ کرو؟ انسانوں کو کرو۔ انسانوں کو کس بیس پہ کہا سجدہ کرو؟ علم کی وجہ سے کہا تھا سجدہ کرو۔ اور کیا تھا؟ شیطان کیا تھا؟ اس نے کیا کہا کہ میں اس کو سجدہ، انکار کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بنا ہوں، وہ یہ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا ہوں۔ اس نے کس چیز کو ویلیو دی؟ اپنی ذات کے اوپر ویلیو دی نا، تو وہ کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا۔ مگر فرشتے جو علم رکھنے والے نورانی مخلوق تھے انہوں نے سجدہ کی علم کی بنا کے اوپر۔ تو اس کا مطلب ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ فرق کیا کرتی ہے؟ علم کرتا ہے۔ اگر ہم علم نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ جسم کی تو بات تو شیطان نے بھی کر دی تھی کہ میں اس سے بنا ہوں، یہ اس سے بنا ہے۔ تو یہ ہمارا جو جسم ہے اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہے جب تک اس کے اندر وہ علم نہ ہو۔ علم کون سا؟ اللہ کے نبی کو پہلے کیا کہا گیا تھا؟ امی کہا گیا تھا۔ دنیا کا علم جو ہوتا ہے نا وہ علم نہیں کہلاتا، یہ جو قرآن کا علم ہوتا ہے نا اصل میں یہ علم ہے۔ اسی علم سے سارے خزانے نکلے ہیں، ساری کتابیں، ساری ریسرچز، سائنس لے لو، لا لے لو، کوئی بھی شریعت، کوئی بھی لا اینڈ آرڈرز، اسلامک لا اینڈ آرڈرز لے لو، سارے اس کتاب کے اندر سے آپ نکال اٹھا سکتے ہو۔ ایون کہ آپ، میں کل ابھی پریگننسی کا ڈیفائن کر رہے تھے تو میں سن کے یعنی کہ ہر دفعہ ہی ایک نئی چیز سننے کو ملتی ہے۔ کمال اس میں تھا کہ قرآن کی آیت میں آتا نا 30 ماہ حمل رکھا، 30 ماہ دودھ چھڑانے کے بارے میں آیا تھا، سوری 30 ماہ دودھ چھڑانے کی مدت رکھی۔ اب 30 کرتے ہیں تو 2 مہینے تو نہیں بنتے، 2 سال تو نہیں بنتے، 2.5 سال بنتے ہیں، جبکہ دودھ چھڑانے کی مدت کیا بتائی گئی ہے؟ 2 سال بتائی۔ تو کیلکولیشن کہاں سے؟ یہ بڑا ہی زبردست ایکسپلین تھا، انشاءاللہ وہ تفصیلی کلاس میں بتاؤں گی کیونکہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ مگر اس کے اندر حمل کا صرف ڈالا تھا انہوں نے کہ حمل 6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، اس کو اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ کتنی خوبصورتی ہے اللہ کے کلام، اس سے 2 ورڈ کے اندر سارا کچھ بتا دیا۔ تو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں علم کہاں ہے۔ ہم اتنی کتابیں سائنس کی پڑھتے ہیں، اتنے سالوں پڑھتے ہیں، ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے، اور قرآن کا علم پڑھ کے تو یہ اصل میں کتاب ہے اور یہ اصل میں علم ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس حدیث کا علم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کی آج میں وضاحت کروں گی یہ جملہ میں نے کیوں بولا، نہیں تو کچھ لوگ قرآن پکڑ کے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ درود شریف پہ آتے ہیں۔ ہم نے درود کے بارے میں پڑھا تھا، درود کی اہمیت، اور کل آپ کا کوشچن تھا سلام، درود و سلام، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس بات کو لے ہی لیتے ہیں تاکہ آگے بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو ایک آیت آئی تھی سورہ احزاب کی، یہ پیج نمبر تو نہیں ہے، سٹارٹ ہی کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے نا وہ درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، آپ بھی ان پہ درود بھیجیں، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجیں۔ اچھا یہاں پہ حکم کیا آیا ہے؟ یہاں پہ آیا ہے سلو، پہلے آیا ہے درود، اور پھر بعد میں کیا آیا؟ سلام آیا۔ ہم یہ درود و سلام کہاں پڑھتے ہیں؟ درود و سلام کس جگہ پہ پڑھتے ہیں؟ ہماری نماز کے اندر حکم آتا ہے، جی بولے۔ اتحیات میں، ٹھیک ہے، اتحیات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اتحیات کو غور کریں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، والسلام علینا اللہ الصالحین، ٹھیک ہے۔ اب دعا کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اللہ پہ،
حمد و ثنا کرنی ہے. یہ صلات میں کیا آتا ہے؟ تحیات میں پہلے اللہ کی ہم نے حمد و ثنا کی کہ تیرے لیے ہی ہماری ساری عبادتیں ہیں، ساری بندگی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ درود، سلام. اچھا اس میں آتا ہے سلام، السلام علیکم، پہلے پھر سیکنڈ کیا آ گیا؟ سلام بھیجا. پھر اس کے بعد ہم نماز میں اینڈ پہ کیا پڑھتے ہیں؟ درود. تھوڑی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اتحیات کے اندر ہم نے اللہ کا حمد و ثنا کی، پھر ہم نے سلام کیا، اور پھر ہم نے درود پڑھا، اور پھر ہم اپنی دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہی اسلوب ہوتا ہے نا. مگر یہاں پہ کیا کہا گیا؟ پہلے سلو پھر سلام کہا گیا. یہاں تو درود پہلے آیا، سلام بعد میں آیا. مگر وہاں پہ کیا آیا کہ پہلے ہمارا سلام آ گیا، بعد میں ہم لوگ نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اس چیز کی دلیل جو ہے نا علماء اور فقہا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جیسے حدیث کہہ دی گئی ہم نے ویسے عمل کرنا ہے. قرآن کا حکم، آج اس بات کو لے کے لوگ کہتے ہیں جو قرآن کا حکم ہے ہم نے وہ مانا. یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. قرآن میں درود پہلے ہے، سلام بعد میں ہے. مگر حدیث میں یہ کیا ہے؟ نماز کے اندر اتحیات کیا ہے؟ سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے. اس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے سلام پڑھتے ہیں، بعد میں درود پڑھتے ہیں. تو یہ میری بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا لینا اتنا امپورٹنٹ ہے، ورنہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اب دیکھیں حدیث کا رجوع کس کی طرف کیا گیا؟ انہوں نے پہلے کہا سلام کرو پھر درود آئے. ہم نے کیسے لینا؟ سمینا و طعنا، جیسے اللہ کے نبی نے کہا ہم نے ویسے فالو کرنا ہے. 100% اگر ہم صرف قرآن کو لے کے چلیں گے نا تو ہمارا عمل صحیح درست نہیں رہے گا، کئی چیزیں غلط ہو سکتی ہیں. اسی کو دلیل بنا کے تو لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ درود پہلے لکھا ہوا ہے ہم درود ہی پڑھیں گے، سلام تو ہے ہی نہیں، سلام تو بعد میں آتا ہے. اب یہ جو بعد میں آ گیا تو ہم پھر نماز میں کیا اٹھا کے اپنی مرضی کریں؟ درود کو پہلے کر دیں اور پھر سلام کو بعد میں کر دیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو حدیث کا علم بھی ضروری ہے. اچھا اب یہ درود و سلام کے بارے میں تھوڑا سا کوشچن تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر درود و سلام بھیجنا. درود و سلام میں کیا فرق ہے؟ درود کیا تھا؟ کل ہم نے پڑھا ہے. درود کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی دعا ہی ہے. اچھا سلام بھی دعا ہے، درود بھی دعا ہے، دونوں ہی چیزیں. 99% جو حدیث آتی ہے نا اس کا ریفرنس درود پہ ہی جاتا ہے. سلام بہت کم جگہوں پہ آتا ہے، موسٹلی کیا ہوتا ہے، مگر دونوں کیا ہیں؟ دونوں ہی دعا ہیں، ٹھیک ہے. اس کے ورڈز تھوڑے سے مختلف ہیں مگر ان کا جو میننگ ہے نا اس کو کہتے ہیں نا آپس میں جو اس کا ورڈ کی جو اس کا روٹ نکلتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے، دونوں ہی دعا ہی ہے. وہ سلام بھیجنا، یہ بھی سلامتی کہنا. اللہ جو ہے نا وہ سلام بھیجتا ہے، کیا ہے؟ سلامتی. سلامتی کیا ہوتی ہے؟ دعا ہی ہوتی ہے نا. میں آپ کو سلامتی کی دعا السلام علیکم، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ آپ کو انڈائریکٹلی دعا ہی دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. سلام اور درود دونوں دعا ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے جو سنت کا طریقہ ہے، جو سنت کے مسنون الفاظ ہیں، ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے. ہم نے اپنا کچھ نہیں ایجاد کرنا، سمپل، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ سلام کہاں کہاں پڑھا یہ میں آپ کو اینڈ پہ دوں گی، کیونکہ یہ جو لیسن آج چلے گا نا اس میں سلام کی جگہ بتا دی ہیں. تیسری چیز ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس کو بہت کلیئر ورڈ کے ساتھ پڑھا کے تجوید کا، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، کل ہم نے کون سی تھی تجوید میں، کون سا لیا تھا؟ درود شریف لیا تھا، ٹھیک ہے. کل تجوید میں جو اپنی کریکشن آپ لوگوں نے تھوڑا سا پڑھا تھا، گھر میں پڑھا تھا. اچھا پڑھ کے آپ نے اپنی ریکارڈنگ کو چیک، ریکارڈنگ کیا کریں. سمپل سی بات ہے، جو طیبہ نے بھیجا ہے نا میسج، جو ٹیکسٹ ہے اس کو خود ہی پڑھ لیا کریں، بعد میں اپنی ریکارڈنگ کو سن لیا کریں. پھر حرکات کو اوپر نیچے دیکھا کریں کہ میں نے صحیح بولا ہے، بولتے ہوئے بڑا کلیئر بولا کریں، ٹھیک ہے. آج ہم تجوید کا سٹارٹ ہی لے لیتے ہیں تاکہ آگے ہماری گڑبڑ نہ ہو. اتحیات یہ گروپ میں شاید طیبہ نے ڈال دیے، صلی علی رسول اللہ، ٹھیک ہے. آپ یہ ڈال دیں، میں نے آپ کو بھیجی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے سب نے یاد کرنی، میں بھی ڈال دیتی ہوں اگر میری جائے گی نہیں. آپ نے اس کو پڑھنا، آپ کو آتی ہے کسی کو؟ جی کوئی پڑھے. تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا، السلام علینا وعلی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے. اس کے ایک ایک حرکت کو کلیئر، تاہی، یہ ہا کو، الا کو، اور
تو کو تو جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ چھوٹ جائے، السلام ماں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو اینڈ جہاں پہ ہم اپنی سانس کو توڑتے ہیں نا، وہ حرکت کو ہم بعض دفعہ کہیں کھا جاتے ہیں، سویلو اندر ہو جاتا ہے. تو وہ تھوڑا سا آپ نے کلیئر کرنا ہے اور اپنی ہی ریکارڈنگ کو سننا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی ہم آپ کو نہ یہ یاد کروا سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور سننے لگیں گے تو آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں. بہتر ہے کہ اپنی ہی ریکارڈنگ کو آپ کریں اور سنیں، ٹھیک ہے. ضروری ہے یہ چیزیں، جس ٹائم ہو رہا ہے اسی ٹائم آپ یاد کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. اچھا، ابھی ہم اپنے لیسن کی طرف آ جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی، درود شریف کی اہمیت. درود شریف کی فضیلت. مسئلہ نمبر 3. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ تو پڑھ لے تو مسئلہ نمبر 15 ہوگا. اہمیت. درود شریف کی اہمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سننے کے بعد درود نہ پڑھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا. اور رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو بد دعا ہوتی ہے. تو بد دعا تو میرا خیال ہے کہ نبی کے لینا اس سے بڑا خسارے کا سودا کوئی ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو جہاں اللہ کے نبی کا نام آتا ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تو جہاں پہ نام آئے، اور بعض دفعہ ہمارا جیسے ہم لیکچر دے رہے ہوتے ہیں بار بار آپ نے کہا، آپ کہتے جاتے ہیں نا، اس کے اندر بعض دفعہ نہ بھی بولیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، بولنے والا اگر لگاتار بول. مگر جہاں پہ اسپیسیفکلی نام بولا جا رہا ہے وہاں پہ لازمی ان پہ سلام، درود و سلام بھیجنا ہوتا ہے، ٹھیک. یہ لازمی ہے. اس کے علاوہ لکھتے ہوئے بعض ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا آپ کا نام اور بار بار لکھا جا رہا ہوتا ہے، تو کیا ہم اوپر وہ جو سلی لگا دیتے ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ پورا لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر وہ ایک سائن لکھنا چاہیے. تو بہتر سیف سائڈ کیا ہونی چاہیے کہ آپ بولتے ضرور جائیں ایٹ لیسٹ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں بار بار، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لے رہا ہے تو آپ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا لازمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود نہ بھیجنے والے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا اور ہم ممبر لائے. جب آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. خطبے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا، آج آپ سے ہم نے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہ نہ بخشوائے. میں نے جواب میں کہا آمین. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے جواب میں کہا آمین. جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. میں نے جواب میں کہا آمین. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. پتہ کیا چلتا ہے اس حدیث سے کہ کتنی شدت سے یہ بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور ہماری نعتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، میوزک ہے، جھومنا گھومنا سب کچھ ہے. اور نبی کا نام کتنی دفعہ آتا ہے، کون کہہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم نعتوں کے اندر، کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جیسے وہ جھوم رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ شور و غل ہوتا ہے، قوالی نائٹ ہوتی ہے، اس کے اندر نبی کا نام آ رہا ہوتا ہے مگر وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا بتا دیا گیا، بدعا بھی ہے، لعنت بھی ہے. جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ان کے نام کے ساتھ آ رہا. تو ہم ایٹ لیسٹ اگر نیکی کا بہت کام نہیں نہ کرتے، گناہ کو تو چھوڑ دو. اگر ثواب کے کام نہیں کر پا رہے تو برائی کے کام تو نہ کرو. دین کو اگر آپ نہیں پھیلا رہے تو دین کو خراب تو نہ کرو. اگر دین کے اوپر علم نہیں لے رہے، کم از کم اپنی من مانی تو تعویلیں نہ بناؤ. ہمیں جیسے فار ایگزامپل علم نہیں ہے
تو ہم ایویں فتوے دے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی خاص طور پہ کسی مجلس میں وہ خاتون جو بہت بولتی ہے، یہ نہیں آتی ہے، پہلے دن ہی آتی ہے، بہت بول کے جاتی ہے. جب علم نہیں ہوتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علم لینا چاہیے نا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم طویلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر بحثیں کرتے رہتے ہیں، یا علم کم ہونے کی وجہ سے بس اپنی مرضیوں کا دین بناتے جاتے ہیں. اپنی مرضیاں کیوں کریں؟ اپنے فائدے کا دین کو نہ بگاڑیں. اگر آپ دین نہیں پھیلا سکتے یا دین کو نہیں سمجھ پا رہے، ایٹ لیسٹ خاموشی رہے. جتنا ہے، جتنی سمجھ بس اتنا کرنے، اس سے آگے نہ بڑھیں. اللہ تعالیٰ وہ کم کو بھی قبول کر لے گا، مگر دین کو بگاڑیں گے وہ بہت بڑا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والا بخیل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. اسے اسماعیل قاضی نے فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت کیا ہے. بخیل کون ہوتا ہے؟ جو ضرورت کے وقت نہ خرچ کرے. ٹھیک ہے. ہماری زبانیں ضرورت کے وقت نہیں چلتی، کلاس میں نہیں چلتی، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں چلتی، دین کا علم لینے کے لیے نہیں چلتی، اور غیر ضروری چلتی رہتی. جہاں پہ ہمیں چپ رہنا تھا وہاں پہ ہم بولی جا رہے ہیں دنیا کے معاملات کے اندر. جہاں ہمیں بولنا تھا، دین کو پڑھنا تھا، پڑھانا تھا، سیکھنا تھا، سکھانا تھا، وہاں ہم سے بولا ہی نہیں جاتا. بڑی بڑی آتی ہیں پڑھی لکھی خواتین کہتی ہیں کہ نہیں ہم ڈرتے ہیں، ہم سے بولا نہیں جاتا، ہم سے بتایا نہیں جاتا، ہم سے تلاوت نہیں ہوتی. کیوں نہیں؟ سب سے آسان کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہی. اللہ کا کلام سب سے زیادہ. انگلش آ گئی، عربی نہیں آئی. تو یہ کہ ہماری زبانوں کا بخل نہیں ہے، بخیلی ہے نا. ہم اپنے بچوں کو یہاں بیٹھے ہوئے، ایون اب تو میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو کہ جرمن سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. سلیبس میں ہے اسکول. ابھی یونیورسٹی بھیجنا ہے، اس وجہ سے ابھی سے سٹارٹ کر دیا. جرمنی آ گئی، چائنیز، وہاں جو جاتے ہیں جاپنیز، ساری زبانوں کو، انگلش سب آ رہا ہے. نہیں آ رہا تو کیا نہیں آ رہا بچوں کو؟ قرآن نہیں آ رہا. ایک ہی کتاب ہے اور وہ اتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدے ہیں نا. تو جہاں زبانوں کو خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہیں کیا، جہاں نہیں کرنا تھا وہاں زبانیں بولتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلے جائیں. اسے احمد ابن حبان، حاکم اور خطیب نے روایت کیا ہے. اچھا، یہ جو حسرت ہے قیامت والے دن جنتی بھی حسرت کریں گے، یہ تو سمجھ آ گئی ہے نا. کیسے؟ بعض دفعہ ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہوتے جو ہم من پسند چیز خرید سکیں. ہمارا گھر اچھا ہوتا ہے مگر بعض دفعہ دل کر رہا تھا کہ ہم یہ بھی لے لیں. ایسے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا نہیں، یہ ڈریس بڑے اچھے ہوتے ہیں مگر دل کرتا ہے کہ یہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. جنت میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوگا بہت اچھا کچھ، مگر حسرت رہ جائے گی کہ کاش میں یہ بھی کر لیتی تو آج میں اس درجے کے اوپر، یا اس طرح کی لائف سٹائل ہوتا، یا اس طرح کے محل میرے ہوتے. تو وہ حسرت کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج علم دے رہا ہے کہ اس دن کی حسرت سے بچ سکیں، تو آج وہ ساری کمائیاں کر لیں. ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا جنت سے محرومی کا باعث ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. جس دعا سے قبل درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں کی جاتی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. صحیح پڑھ. درود شریف کے مسنون الفاظ. اچھا ٹھیک ہے. میں نے سوچا حدیث نہیں پڑھی آپ نے. اوپر تو آیا تھا نا ایک چیز جنت کا راستہ کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر راستہ ہی کھو گے تو منزل تک پہنچیں گے؟ جب ہمارے پاس راستہ گم ہو جاتا ہے، ہم جس راستے پہ ہیں اگر وہ جنت کی طرف نہیں جا رہا تو ہم کہاں ہیں؟ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا، گمراہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے. تو راستہ نہ کھوئیں، درود کے ساتھ اپنے آپ کو منزل کی طرف لے کے جائیں. بعض دفعہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم صحیح کریں یا غلط کریں، مگر ہمارے اندر خیر ہوتی ہے، ہمیں خیر کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے.
ٹھیک ہے، تو راستہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سجاتا ہے. تو کوشش کریں ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے رکھیں، اس سے بڑی خیر نکلتی ہے. سیکنڈ، یہ جو بتایا نا جس سے دعا سے قبل درود پڑھنا. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نا ہر وقت ہی دل میں دعائیں نکلتی رہتی ہیں، ہر وقت ہی ہم کچھ سوچتے رہتے ہیں نا کہ یا اللہ ایسے ہو جائے، یا اللہ، تو کیا ہر وقت ہی یہی مینرز ہونے چاہیے کہ درود شروع میں پڑھنا ہے اور بعد میں یہ کرنا ہے؟ کیسے ہونا چاہیے؟ درود کی عادت ڈال لیں تو دل کی دعائیں پوری ہو جی، وہ صرف پہلے جو ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ صرف درود ہی کافی ہو جاتا ہے انسان کے لیے. ایک تو یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ہمیں اتنا غم ہوتا ہے نا کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیا مانگے. وہ ہوتا ہے نا کہ درد کی کیفیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ منہ سے الفاظ نہیں نکلتے ہیں، ہم سمیٹ نہیں پاتے کہ اللہ سے کیا کہیں، کیا شکوہ کریں، کیا شکایت کریں، کیا دکھ بیان کریں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ درود ہی ہمارے لیے کافی ہے. ایک تو وہ بات ہوگی. مگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم درود پڑھتے ہیں جیسے خاص اہتمام کے ساتھ کہ ہم بیٹھے ہیں دعائیں کرنے کے لیے، جیسے رمضان کی للیت القدر کی راتیں آ جاتی ہیں یا کوئی خاص جمعے کا دن آ جاتا ہے، کوئی ٹائم اگر ہم ارینج کر کے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر ادب کیا ہے دعاؤں کا کہ ہم پہلے حمد و ثنا اللہ کی کریں اور پھر درود پڑھیں اور پھر اپنی دعائیں کریں. وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم نے باقاعدہ عبادت کے طور پہ کریں، کیونکہ سنت کا طریقہ یہی ہے اور دعاؤں کا کہتے ہیں پر بھی یہی ہے. دعائیں اٹھتی ہیں درود سے، قبولیت کا وہ کہتے ہیں شرف پاتی ہیں. تو یہ ایک مینر ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اس کو لے لینا چاہیے. سیکنڈ، رغبت بھی. یہ ساری حدیثوں سے ہمیں تھوڑی سی سمجھ یہ آتی ہے کہ ہمیں شوق دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجا جائے. وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑنے والی ذات کون سی تھی؟ اللہ کے نبی تھے. چوٹیں کھائیں، زخم کھائے، درد تھا ان کے دل میں امت کا. قیامت والے دن بھی جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی ہماری، وہ ہستی کون ہوگی؟ ہمارے نبی. ہماری ماں بھی شاید اتنی نہیں ہوئی، وہ بھی نفسا نفسی میں ہوئی. کہتے ہیں نا ماں کیا کرے گی؟ اپنے بچے کو بھول جائے گی، شوہر اپنی بیوی کو بھول جائے گا، سب سے پیارا رشتہ دیکھ لیں بھول گیا نا. مگر نبی ہمیں نہیں بھولیں گے. تو پھر ہم اتنے، وہ کہتے ہیں احسان فراموش تو نہیں ہونے چاہیے. تو پھر میرا خیال ہے کہ جس جس جگہ پہ ہمیں بتایا گیا نا وہاں پہ درود ضرور اہتمام کریں، اس محسن کا احسان کو حق ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمارے پہ بڑی رحمت کی ہے. ہم تو جاہل تھے، جانور تھے، جنگلی تھے، امی تھے. قرآن سے پہلے ہم امی تھے، اور ہمیں اگر آج بھی قرآن کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، تو آج بھی ہم جاہل ہی ہیں. دیکھا نہیں ہے؟ ہم جہالت والے کام نہیں کرنے لگے، ہمارا لائف سٹائل جہالت کی طرف واپس نہیں جا رہا ہے. اگر آپ مینرز کو چیک کریں ہمارے، ہم جن کو کہتے ہیں کہ ماڈرن یا ایجوکیٹڈ جو نیشن ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ صحیح لائف سٹائل ہے. ان کی کوئی ایک چیز اٹھا کے آپ دیکھیں مینرز کے حساب سے، صحیح لائف سٹائل کے حساب سے صحیح ہے؟ نہیں ہے، ان کا اینڈ غلط ہے. تو ہمارا دین جس کو ہم کہتے ہیں بیکورڈ لے رہے ہیں، اچھا ان پڑھ لے رہے ہیں، گاؤں کے لے رہی ہیں، خواتین ایسی ہیں، یہ قرآن پڑھی ہیں، سب سے میچور اور اچھا ایجوکیٹڈ والا دین جو ہے نا یہی ہے. اگر آپ دین کو صحیح پڑھنا شروع کریں نا، آپ اتنے ڈیسنٹ ہو جاتے ہیں نا، بات کرنے میں بھی، چلنے میں بھی، مینرز میں بھی، بیہیویئر میں بھی. یہ سب سے بہترین کس نے دیا؟ اللہ کے نبی نے دیا. ان کی بات کرنے کا انداز، ان کا پہننے کا انداز، ان کا ڈیل کرنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا. پھر جب دین دے کے گئے ہیں، وہ اتنا خوبصورت دے کے گئے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے درود لازمی پڑھیں. یہ احسان ہے ان کا کہ ہمیں انہوں نے انسان بنا دیا، احساس دلایا کہ ہم کیا تھے. ٹھیک ہے. درود شریف کے مسنون الفاظ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ درود کے الفاظ درج ذیل احادیث میں دیے گئے ہیں. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر اور آپ کی اولاد پر اسی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت بھیجی. یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی. تو بے شک بزرگ اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اچھا، مسنون یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے نا، مسنون، اس سے سنن اسی سے آتا ہے، سننا بھی اسی سے آتا ہے، سین نون نون. سننا ہوتا ہے پرانی چیز، محدث ہوتا ہے نئی چیز. حدیث نئی چیز کو کہا جاتا ہے، مگر سنت
پرانی چیز کو کہا جاتا ہے، جو پہلے سے جو نبی نے بتا دی جو ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے. یہ یاد، دنیاوی معاملات کے اندر تو چلو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر دینی معاملات کے اندر جو طریقہ ہے ہم ویسے ہی رکھیں گے، اس کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک. اب یہاں پہ یہ درود جو ہے، کچھ ایک درود تو درود ابراہیمی، ٹھیک ہے، وہ جو ہمیں سب کو پتہ ہے نماز کے اندر جو درود آتا ہے وہ تو الحمدللہ سارے پڑھتے ہوں گے. یہ درود جس کے اندر ازواج کا، یہ بہت کم لوگ پڑھتے ہوں گے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ شاید ہمیں آج لگ رہا ہوگا یہ نیا ایک درود آ گیا. کتاب سے پڑھتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیں ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی فیملی سے بھی محبت، ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی فیملی سے ہو جاتی ہے نا، اس کی بیوی سے، اس کے بچوں سے. تو اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی فیملی کے اوپر بھی درود و سلام بھیجا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہمارا مزاج اب رہ نہیں گیا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی فیملی سے بھی ہو جاتی ہے. کیسے ہے نا؟ ایک ایگزامپل ہمارے پاس کس کی ہے؟ آپ مسکرا دیں، آپ بتا دیں. کتنا بڑا ظلم ہے. نہیں کرتے. اللہ کے کیا تقاضا ہے محبت کا؟ اس کا مطلب ہے محبت نہیں ہے. اس کی واضح دلیل یہی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ہر رشتے سے محبت ہو جاتی ہے. حضرت خدیجہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئی تھی تو ان کے پیچھے اللہ کے نبی ان کی سہیلیوں کو تحفہ دیا کرتے تھے، گوشت بھیجا کرتے تھے. تو دوسری طرف سے آپ کو رسپانس نہیں ملتا ہے نا. یہ تو محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ رسپانس ملے گا کہ نہیں ملے گا. جو زیادہ تر لوگوں کے معاملات خراب ہیں تو اللہ کے نبی کو مکہ والوں نے کتنی کی محبت دی تھی، تو ان کی محبت میں کمی آئی ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ آپ کے بچے کیا بہت اچھے ہیں؟ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تنگ نہیں کرتے بچے؟ محبت ہے نا. کیوں؟ میری چیز ہے، میرا ہے، میرا بچہ، میری بیٹی. جب آپ کسی کو اون کر لیتے ہیں نا تو پھر اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں ہی آپ کو اپنی لگتی ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ ایکسیپٹ جس دن آپ کر لیتے ہیں نا رشتوں کو تو آپ کو وہ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایکسیپٹنس ہمارے اندر نہیں ہے. تو پھر اسی طریقے سے وہ تو اب بڑا لمبی ڈبیٹ چلی جائے گی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ڈالے، کیونکہ خاندانی جو سکون ہوتا ہے نا بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہی کہ ان کی فیملی کو بھی یاد رکھا جائے. ٹھیک ہے جی. یہ سارے مسنون درود ہیں. اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو تو آسان ہو جائے گا، ورنہ اس کا ایک پمفلٹ یہ بھی ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتاتی ہوں. وہیں سمٹ کے ساری چیزیں آ گئی ہیں. درود پڑھنے ہیں سارے؟ صرف درود پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. سارے آپ بھی اپنے آہستہ آواز میں پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دین وہیں سے چلتا چلتا شروع دین ابراہیمی پہ ہی اللہ کے نبی آگے لے کے چلے تھے. ٹھیک ہے. یہ وہی دین تھا مکہ والوں کو بتایا گیا، جو کیونکہ مکہ والے کیا کرتے تھے؟ اس دین کو مانتے تھے، دین ابراہیمی کو. تو انہوں نے اسی لیے پھر یہ اسی کا شروع کی چین تھی، جہاں اینڈ کہاں پہ بھی ختم النبی پہ ہوئی. تو اسی لیے ان کو بھی اتنا ہی مثالی کردار ابراہیم علیہ السلام کا ہماری زندگی، قربانیوں کی مثال اگر ملتی ہے اور دین کی اصل شکل ملتی ہے تو ابراہیم سے سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تو بہترین تحفہ، بہترین نعمت جو ہمیں ملی ہے نا ابراہیم علیہ السلام سے، تو وہ یہی دین تھا. اسی لیے ان کو بھی اسی درود کے اندر رکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 4. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید والسلام کما قد علمت. اچھا، اس کے اندر نا، اس درود کے اندر پہلے والے 3 والے کے اندر امی کا ذکر ہے. تو امی کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے. تو ان پڑھ کوئی عیب تو نہیں ہے اگر ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی کو امی کہہ رہے ہیں. ہم درود جو پڑھتے صبح شام کے اذکار کے اندر بھی امی بھی آتا ہے نا ایک، وہ اس میں بھی امی کہتے ہیں. تو کیا کوئی عیب ہے؟ تو یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ کسی مدرسے سے اگر پڑھے ہوتے نا یا کسی استاد سے پڑھے ہوتے تو انہوں نے پھر بلیم کرنا تھا، اسی نے اس کو سکھایا ہے.
تو یہ اللہ کے نبی کے پیور ہونے کی نشانی کہ یہ خالص ہے، صبغت اللہ تھا ان کے اندر، خالص اوریجنل، کسی سے دنیاوی بندے سے انہوں نے نہیں سیکھا ہوا تھا، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے. یہ ان کی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اس وجہ سے امی ورڈ یوز کرنا اللہ کے نبی کے لیے کوئی برائی والی بات نہیں ہے. جی اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. حدیث نمبر 6. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 7. اچھا ایک منٹ، اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ تھوڑے سے 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ حدیثیں، یہ جو درود آ رہے ہیں تھوڑا سا فرق ہے. اسی طریقے سے جو نیچے حدیثیں آ رہی ہیں نا، یہ چین تھوڑی سی چین، نیچے درود تو شاید قریب ترین ہی ہے، مگر چین تھوڑی سی مختلف آ رہی ہے، مگر صحابہ نے اس کو الگ کر کے چھانٹ کے بیان کیا ہے. تو اس کا مطلب حدیث کا علم بھی کتنا امپورٹنٹ تھا اور جو ضروری تھا. ہمیں بھی یاد چاہیے کہ ہم دلیل کے بغیر، اچھا حدیث کسی ایک کے ساتھ پورا جواب نہیں ملتا، یہ بھی آپ یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اگر ہم کسی ٹاپک پہ، اگر جیسے یہاں پہ اب یہ کیا ٹاپک آتا ہے، درود شریف کے مسائل فار ایگزامپل، یا اہمیت یا فضیلت کے نیچے کیا ایک حدیث ہے؟ نہیں ہے. 6-7 فضیلتوں کو اکٹھا کر کے سمری کر کے پھر ہمارے مائنڈ میں بنتا ہے کہ اچھا اس چیز کو ایسے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ کتنی کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. تو بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے جب ہم بیان کریں گے تو حدیثیں ساری اس ٹاپک کی کٹھی ہونی چاہیے. کسی ایک حدیث سے ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ حدیث کا ایک شرع ہے. کبھی بھی کسی ایک بات سے لے کے اس طرح کے بہت سارے ٹاپک اٹھے تھے، فتنوں کے بن جاتے ہیں حدیث سے لے کے، کیونکہ ہم ایک حدیث کو لے کے نا ایسے میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ سنا تھا. یہ بات آدھی ہوتی ہے، یہ علم آدھا ہوتا ہے. کمپلیٹ کب ہوگا؟ جب ہم وہ ساری حدیثیں اکٹھی کریں گے. پہلے تو ہم حدیثوں کے ٹاپک کو سارا اکٹھا کریں گے، پھر ہم دوسری کتابوں کے ریفرنس کو بھی اکٹھا کریں گے، تو جا کے ہمیں ایک جواب آئے گا. اس کو فتویٰ کہتے ہیں. اور ہم فتوے کیسے دیتے ہیں؟ ایک حدیث سن کے فتویٰ، میں نے تو یہ سنا تھا، میں نے تو یہ سنا تھا. بھئی آپ نے کیسے سنا تھا؟ فار ایگزامپل اس کی میں آسان ایگزامپل دیتی ہوں، رخصت کے اوپر نماز کی. آپ رکوع میں پہنچ جاتے ہو تو آپ کی جماعت ہو جاتی ہے، اس طرح کی مفہوم ہے نا حدیث کا، ہو جاتی ہے. سورت فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے، یہ دوسری بات آ گئی. اب ہم کیا کہیں گے؟ اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ایک اور بھی آتا ہے، رخصت، کہ کسی بندے کو کوئی پرابلم تھی اور وہ پہنچنے، گاڑی رک گئی، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، وہ جا رہا تھا، وہ گر گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، سیڑھیاں اونچی تھی، بزرگ تھا، چڑھ نہیں سکا مسجد میں، تو وہ پہنچا، جب اس رکوع میں پہنچا تو اس کی نماز ہو گئی. ہم ایسے ہی دلیل دیتے ہیں نا رخصت کی. مگر ہم کیا کریں گے کہ ہمیشہ لیٹ ہی جایا کریں گے؟ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو پھر ہم جب پوری حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو حدیثوں کو اکٹھا کرنا بہت ضروری، ساری حدیثوں کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میرا مقصد یہ تھا بات سمجھا. اب آپ صرف اسی پہ نہ رہنا کہ رخصت ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، چلو اس پہ بھی جواب لے لیتے ہیں، ہوئی کہ نہیں ہوئی سورہ فاتحہ کے بغیر. مجبوری میں تو ہو گئی، لیکن قیام کے ہاں، مگر اس میں بھی اختلاف ہے. علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنی اس رکعت کو دہرائیں گے، دہرائیں گے. ہاں اکثر پڑھتے ہیں، اختلاف میں ہم پھنسے رہتے ہیں. مگر سیف سائڈ کیا ہونی چاہیے؟ کر لیں، ہے نا، تو کر لینا چاہیے. تو حدیث کو پورا سمجھ کے پھر آپ اس کی فتویٰ لیں گے. جی ہم کہاں پہنچے تھے؟ جی اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 7. اس میں درود: اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اگلا اچھا اس میں عبدی کا، عبد، ٹھیک ہے. امی کا بھی میں نے بتا دیا کہ امی کہنا بھی عجیب نہیں ہے، عبد کہنا بھی اللہ کے نبی کو، کیونکہ نا یہ فتنہ بن گیا ہے. آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ میں الگ الگ ورڈ چھوٹے چھوٹے کیوں روک کے بتا رہی ہوں. یہ اس دور کے بہت بڑے فتنے بن چکے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بندہ نہیں کہتے یہ لوگ. تو یہاں پہ عبد لکھا ہوا ہے، مطلب یہ خوبصورتی ہے، ان کی کوالٹی ہے کہ وہ عبودیت کے ساتھ ہے، عبدیت کے ساتھ. اس کے ساتھ کیا جڑتا ہے؟ عبد بندہ، عبادت گزار بنتا ہے نا. عبدیت، عبودیت، یہ سارے ورڈ اسی سے نکلتے ہیں. تو یہ کوئی بری چیز ہے عبودیت ہونا؟
ابدیت ہونا کیا غلط ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی تو سب سے زیادہ بندے تھے، سب سے زیادہ عبودیت کے راستے کے اوپر تھے، تو پھر ہمیں کیا برا لگتا ہے یہ ورڈ یوز کرتے ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو کوئی مذاق، ہم اللہ کے ہی بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، وہ قوم بھی نہیں مانی تھی، اب ان کا مسئلہ بھی تو یہی ہے نا، وہ اللہ کے برابر لے کے جا رہے تھے، آج ہم بھی وہیں پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ورڈ کو اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ نوٹ رکھیں گے، ایسے کہنا بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ عزت اور اعزاز کی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ حدیث نمبر 9، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ حدیث نمبر 11، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسئلہ نمبر 22۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں کہ جہاں پہ اوپر والے میں آیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایسے ہی پڑھا، نیچے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، ہم نے ابراہیم کا ہی نام لیا ہے، ہم نے ابراہیم کے ساتھ اسماعیل تو نہیں نا ایڈ کرنا، ہم وہ بھی تو پیغمبر ہی تھے، وہ تو ان کے بیٹے تھے، وہ بھی تو قربانی دے رہے تھے، مت ایڈ نہ کریں، جتنا جہاں جیسا جتنے الفاظ کہے گئے ہیں، جس نبی کا ذکر، سارے نبی ہمارے لیے بعض سے عزت ہیں، احترام ہے، مگر خود دین میں کسی چیز میں، کسی درود میں، کسی دعاؤں میں مسنون خاص طور پہ ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے بھی یہی کیا، ہم نے بھی یہی کرنا، کسی چیز کو بڑھانا نہیں ہے، کم نہیں کرنا۔ ایون کہ اللہ کے نبی، جہاں نبی کا ذکر آتا ہے وہاں رسول نہیں صحابہ نے لگایا، مسنون دعاؤں کے اندر خود کوئی ایڈ نہیں کیا، رسول لکھا ہے تو رسول پڑھیں، نبی لکھا ہے تو نبی پڑھیں، ابراہیم لکھا ہے تو ابراہیم علیہ السلام پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ اسماعیل کو ایڈ کر دیتے ہیں، ہم کچھ اور کہیں کا کہیں کہیں کا کہیں نہیں کر، ایسے ہو رہا ہے نا؟ نہیں ہو رہا، ہو رہا ہے، ہم نہیں کرتے، الحمدللہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے لیے مسنون الفاظ درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ ہی سلام ہے، جب تم نماز پڑھو تو کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو یہ الفاظ اللہ کے تمام بندوں کو پہنچیں گے، چاہے وہ آسمان میں ہوں یا زمین میں۔ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اچھا، درود اور سلام میں فرق تھوڑا سا سمجھ آ گیا نا؟ درود وہ تھا، یہ کیا ہے؟ یہ سلام ہے، اور یہ پہلی جگہ ہے جو نماز کے اندر آخری تشہد میں پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر تمام امت کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ یہاں پہ سلام پڑھا جاتا ہے، یہ سلام ہے، اور اسی میں درود بھی آتا ہے، نماز کے اندر آخری تشہد میں درود بھی آتا ہے، سلام بھی آتا ہے، درود، اس کا مطلب دونوں کے الفاظ تھوڑے سے الگ الگ ہیں۔ اور کس جگہ پہ سلام پڑھا جاتا ہے؟ ایک نماز میں ہو گیا، سیکنڈ سلام جب رسول پہ جاتے ہیں، ہاں، قبر مبارک پہ جاتے ہیں، وہاں پہ سلام پیش کیا جاتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ قبر کے اوپر ہی چڑھ کے سلام کیا جائے، کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ دعا، درود اور جو سلام جو ہوتا ہے، فرشتے، اللہ کی نبی کی قبر کے اوپر فرشتہ مقرر ہے جو وہ گشت کرتا ہے اور وہ لے کے جاتا ہے، اٹھاتا ہے، لے کے جاتا ہے، تو ہم کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے، اسی لیے وہاں پہ بھی رش لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم قبر پہ ہی چڑھ کے جائیں گے تو سلام ہوگا، ایک وہاں پہ ہوتا ہے، اور کہاں پہ سلام پیش کیا جا سکتا ہے؟ سلام، سلام کا ورڈ یاد کریں، اس کے اندر آ رہا ہے کہیں پہ؟ شاید کہیں ہو اس کے اندر، مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام پیش کیا جاتا ہے، جی کیا ہے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ،
ٹھیک ہے. یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے، اس میں بھی سلام آتا ہے، اور مسجد سے نکلتے وقت کی دعا بھی ہے، اس میں بھی سلام آتا ہے. تو یہ کون سی 4 جگہ ہوں گی؟ نماز، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، اور اللہ کے نبی کا روزہ مبارک کے اوپر. ٹھیک، یہ وہ سلام ہے. درود شریف پڑھنے کے مواقع. نماز ختم کرنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نیچے والا پڑھ لیا ہے، درود مسئلہ درود بس اس میں یہ پڑھ لیں اس کو. ہاں. درود تنجینہ، مسئلہ نمبر 23، درود تنجینہ، درود مقدس، درود تاج، درود لکھی اور درود اکبر، چاروں حصے یہ الفاظ اس کے حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور یہ غیر مسنون ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ ریکارڈنگ کے لیے بھی ہے کہ جہاں جہاں جائے یہ ورڈ علیحدہ علیحدہ کلیئر ہو جائیں کہ یہ غیر مسنون ہے، اس کا دین سے کوئی بھی تعلق نہیں. یہ ہم نے خود ایجادات کی ہیں. اور کچھ لوگ نا ہم پہ بھی وہابی ہونے کا بھی ٹیگ لگاتے ہیں. اور یہ ایک اور جملہ میں نے آج سنا کہ وہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ایسا جملہ بولا جاتا ہے وہابیوں کے لیے کہ یہ تو درود بھی نہیں پڑھتے، فاتحہ بھی نہیں پڑھتے. ایسے کب کہا گیا؟ ہم نے یہ پوری کتاب پڑھ لی ہے. درود کہاں کہاں پڑھتے ہیں نا. درود جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھتے ہیں، ہم غیر ضروری نہیں پڑھتے ہیں. ابھی انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ کہیں نہیں بھی پڑھنا چاہیے درود. کون سی جگہ نہیں پتا. چلیں پھر یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے یہ کوسچن کرتی ہوں. ٹھیک، تو جہاں پڑھنا ہے ہم نے پڑھنا ہے. ہم کون سا منع کریں؟ ہمیں تو خود دین کا شوق ہے. جو علم مل رہا ہے اللہ کے نبی سے ہم وہ کریں گے. چھوڑیں گے نہیں؟ چھوڑیں گے انشاءاللہ، مگر اپنی مرضی کا دین نہیں بنانا. درود شریف پڑھنے کے مواقع. مسئلہ نمبر 24، نماز ختم کرنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کو یا کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، اور جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر تشہد میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، نماز کے اندر درود یہاں بتا دیا گیا ہے تو ہم پھر درود پڑھیں گے. اچھا، سجدہ سب سے امپورٹنٹ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کہتے ہیں، مگر سجدے کے اندر یا تو تسبیحات ہوتی ہیں یا مسنون دعائیں ہوتی ہیں. آپ اور کوئی نہیں کر سکتے، مگر اس جگہ پہ آپ دعائیں کر سکتے ہیں. جتنی دعائیں یاد ہیں جو درود کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے تو خوب مانگا کرے. یہ قبولیت کی سب سے، سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا کا آتا ہے تو یہ قبولیت کی بہترین جگہ ہے. نماز کے بعد جو ہوتا ہے وہ اذکار ہوتے ہیں، اس سے پہلے درود کے بعد، بیچ میں سلام سے پہلے جو ہوتا ہے نا دعائیں ہوتی ہیں. نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا مسنون ہے. حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورۃ فاتحہ پڑھنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرنا اور ان تکبیرات میں قرات نہ کرنا، چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے. اسے شافعی نے روایت کیا ہے. یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے، ہمیں آنا چاہیے، ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، شامل ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دعائیں مغفرت ہے، کل ہمیں بھی ضرورت پڑے گی. یہ گواہیاں ہوتی ہیں. جو نماز جنازہ جس کا بڑا ہوگا یہ اتنی گواہیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نہ طریقے میں کچھ غلطی کریں اور کوشش کیا کریں کہ حصہ لیں، اور اللہ کی خاطر جایا کریں جنازوں کے اندر. رشتہ داریوں کی خاطر نہ جائیں ورنہ اجر نہیں رہتا. نیتوں کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی طرف موڑ کے جائے. کہیں جانا ہے، کسی کی تیمارداری ہے، کسی کی عیادت ہے، کسی کا جنازہ ہے، صرف ایک ہی کر کے. یہ ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے. 2 قرات کے برابر ثواب ہوگا. ہمارا جانا فرض ہے، جائیں. یہی تو ہماری، یہ جو ہماری دین ہے، شریعت، یہ ہمارے مینرز ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے. کیونکہ ہم جب کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں پلٹ کے آتا ہے. یہ ہمارے وہ جو نامہ اعمال ہے نا اس کو وزنی کرتا ہے. ہمیں ضرورت ہے. ہم لالچ سے جائیں، ہم سوچتے ہیں کہ احسان کر رہے ہیں کسی کی عادت کرنے، ہاں چلو میں اس سے مل کے آتی ہوں، اور وہ اگلا کہتا ہے بہت شکریہ آپ آئے. یہی جملہ بولا جا رہا ہوتا ہے نا، بھئی وہ شکریہ کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں شکریہ. ہم جا کے اس سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو. بیمار سے دعا کروایا کریں اپنے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسلام کے ادب و آداب ہے نا اس کو زندہ بھی کریں اور اس پہ عمل بھی کریں. ہم بعض لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہے، نماز جنازہ میں نہیں جا رہے. عیادت کا اجر پتہ ہے مگر نہیں جا رہے. بیمار ہو سکتا، جس دن فوت ہوتا تھا ہم اس دن جاتے. او ہو میں نے سننا تھا کافی دن سے بیمار ہے.
تو فوت ہو گئی ہے. مرتے ہیں اب تو رشتہ داریوں میں بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ مرنے کے اوپر جاتے ہیں، ورنہ جیتے جی ہم اس کی بیماری میں اسے ملتے نہیں ہیں. وہ شاید وہ چاری تنائی سے ہی مر گئی ہو. تو یہ تھوڑا سا اسلام کا مزاج نہیں ہے ہمارا. سبيل الدموع سبيل